اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کی آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 8 کے ترجمہ و تفسیر کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ وہ ٹاپکس جو آج ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہیں نمبر 1 سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 8 کا ترجمہ، نمبر 2 اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 8 کے ترجمے کو جانتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج۔ وا سے مراد اور ہے، اذا جب کو کہتے ہیں، حضرہ حاضر ہوں۔ قسمت تقسیم کے وقت مراد ہے جب وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہونے کے وقت، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت یہ لوگ موجود ہوں۔ کون لوگ؟ اولو القربہ، رشتہ دار مراد ہے دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں، یعنی غیر وارث قرابت دار۔ والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین یعنی محتاج اور غریب لوگ۔ تو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ سے مراد ہے کہ اور جب وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہونے کے وقت یہ لوگ حاضر ہوں، موجود ہوں، یعنی دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں، اور یتیم اور محتاج غریب لوگ، اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے۔ رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمانے استحقاق سے، اور دوسرے لوگ باامید خیر خیرات کے۔ تو فَارْزُقُوهُم منہ، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے۔ فَارْزُقُوهُم، تو تم دو انہیں، یعنی یہ لوگ جن کا بیان پہلے آیا ہے، اولو القربہ غیر وارث رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور محتاج جو ترکے کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، تو تم انہیں بھی دو۔ کس میں سے؟ آگے ہے منہ، کچھ اس میں سے، یعنی تقسیم ہونے والے ترکے میں سے۔ تو فَارْزُقُوهُم منہ کا مطلب ہے تو انہیں بھی ترکے میں سے دو۔ آگے ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہہ دو ان سے بات معقول۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، لَهُمْ ان سے، یعنی اولو القربى والیتامى والمساکین سے جو تقسیم کے وقت حاضر ہوئے ہیں، ان سے۔ قولاً معروفا، بات معقول۔ قولاً بات، معروفا معقول، بھلی، بہتر، اچھی۔ تو وقولوا لهم قولا معروفا کا مطلب ہے اور ان کے ساتھ خوبی اور نرمی سے بات کرو۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت کے ترجمے کو جان لیتے ہیں۔ اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو انہیں بھی ترکے میں سے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین کو جانتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ تفسیری مضامین کے مطالعے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ وراثت کے ذیل میں ہی کچھ اور اہم ہدایات ہیں جن کی تعلیم اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی ہے۔ تو پہلی بات، پہلا تفسیری مضمون، غیر وارث قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کی دلداری ضروری ہے جو وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں۔ میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطۂ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، یعنی جو شرعاً وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطۂ میراث کے تحت محروم قرار دیے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور
سنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جب کہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں۔ اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھیے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابلے میں ابعد کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے ابعد کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ایک مستقل آیت مبارکہ میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہیں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے بااختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں جو ان کے لیے موجب ثواب ہے۔ تو دوسرا تفصیلی مضمون ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک اخلاقی ہدایت کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہو تو کچھ ایسے رشتہ دار یا یتیم یا محتاج آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ یہ فرض کے درجے میں حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی کوشش اور عمل کے محض اللہ تعالیٰ کی دین سے اور اس کے فضل سے، اس کے احسان سے تمہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں خود بھی احسان اور بھلائی کا داعیہ دل میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، احسان ہی ہونا چاہیے۔ تو وارثوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، جو تمہیں مال ملا وہ تمہیں کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ احسان ہی تو ہوا، تو اب تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تو تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو۔ یہ اصل میں وہ بات ہے جو مطلوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطۂ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے تو ان کے جمع ہو جانے سے تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینے سے ان لوگوں کی دلداری مقصود ہے۔ قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بھی یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں، جو یہ توقع لے کر آئے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے، اور اخلاقیات کے بغیر معاشرہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ آخری تفصیلی مضمون ہے اگر کچھ نہ دیا جا سکے تو نرمی سے جواب دے دیا جائے، کیونکہ آیت مبارکہ کے آخر میں ہے کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے بات کرنا بھلی بات۔ یعنی اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے پر راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے، اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے کہ شرعی قاعدے سے آپ کا میراث میں حصہ نہیں ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے محض آپ کی دلداری کے لیے دیا ہے۔ دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ اگر وارث خود زیادہ ضرورت مند ہیں اور دوسروں کے لیے ترکے میں سے کچھ نہیں نکال سکتے یا ان کی توقع سے کم دے رہے ہیں تو پھر کم از کم انہیں نرم انداز میں مطمئن کر دینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ رسا کو تعلیم ہے کہ نہیں دے رہے تو کم از کم نرمی سے بات کریں، دعا دے کر فارغ کر دیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں کہ جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کی تفصیلی مضامین مکمل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کے مطابق عمل کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔